السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت پارٹ نمبر 17۔ جتنے بھی بڑے اللہ والے بنے ہیں عام طور سے ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ان کے گھرانے میں ہوئی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ میری تربیت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ فجر کے بعد نماز کے بعد بیان ہوتا تھا نظام الدین مرکز میں، تقریباً 30-35 سال تک مرکز میں بیان کیا ہے۔ فجر کے بعد ہم ساتھ ہوتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں کہتے تھے بیان میں بیٹھو۔ ہمیں نیند آتی تھی، ناراض ہو جاتے تھے، بیان میں بیٹھو بھی، بیان لکھو بھی، اور پھر بیان کے بعد پوچھتے تھے بتاؤ کون سی بات تمہیں اچھی لگی۔ یہ 3 شرطیں ہوتی تھی، بیان میں بیٹھو، بیان لکھو، اور پھر کون سی بات اچھی لگی ہمیں بتاؤ۔ تو ہم ہماری والدہ کو کہتے کہ پتہ نہیں ابا کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ وہ سختی نہیں تھی بلکہ وہ ہمارے لیے رحمت بن گئی ہے۔ ہماری بکھرے موتی جو آئی ہے وہ تقریباً والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہم نے سنے، ہم لکھ لیتے تھے، وہی جو ہے بکھرے موتی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں آ گئی۔ اچھا، کبھی ہم نہیں بیٹھتے تھے تو بہت ناراض ہوتے تھے، یعنی گویا کہ اتنے ناراض ہوتے تھے، ہم ڈرتے تھے کہ بیان میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا کسی حال کے اندر۔ یہاں تک کہ میرے بچوں کو بٹھاتے تھے۔ میرا ایک بیٹا ہے ایوب، وہ کہا کرتا تھا کہ ابھی دادا ابا روزانہ فجر کے بیان میں بٹھاتے ہیں، بس میں ابھی فارغ ہوں، دادا ابا سے کہو کہ فجر کا بیان ابھی میرے سامنے کر لے میں، ابھی کر لے میں، یعنی وہ اپنی بچپنی کی وجہ سے کہتا تھا۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی آئے فجر کے بیان میں بیٹھو، فجر کے بیان میں بیٹھو۔ یہ تربیت تھی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں مسجد کے اندر، نیک لوگوں سے ملاقات کرائیں، نیک لوگوں کی دعائیں لیں، نیک لوگوں کے ہاتھ ان کے سروں پر پھروائیں، اور نیک لوگوں سے ان کے تعلقات رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دوسری اہم بات یہ، آج کل لڑکے لڑکیاں سب رشتے کے مسئلے میں بہت پریشان ہیں۔ بہت اچھا اور شاندار جاندار مالدار وظیفہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ 3 مرتبہ درود شریف، جو بھی آپ کو جو صیغہ آپ کو یاد ہو، اور 3 مرتبہ سورہ رحمان، اور 3 مرتبہ درود شریف، جو درود پڑھنا ہے آپ کو، تو یہ 9 ہو گئے، 3 3 3، یہ 9 ہو گئے۔ بس اس کے بعد آپ دعا مانگو۔ آپ کا کام یہ ہے، جس کو نکاح کرنا ہے وہ دعا مانگے۔ مطلقہ بچی بیٹھی ہے، کوئی رشتہ مل نہیں رہا ہے، یہ دعا مانگے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا رشتہ دے دے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص بات کہا کرتے تھے جو قابل غور ہے اور قابل تقلید بھی ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ کوئی مرکز میں بیمار ہوتا، یہ تربیت ہماری کرتے تھے۔ مرکز میں بیمار ہوتا تو کہتے تھے کہ بھئی یونس آج فلاں مولوی صاحب بیمار ہیں، ہم عیادت کے لیے جائیں گے۔ تو میں کہتا ابا عصر کی نماز کے بعد ہم فارغ ہیں، عیادت کر لیں ان کی۔ بولے نہیں، عصر بعد نہیں جائیں گے، مغرب بعد جائیں گے۔ ابا مغرب بعد جانے سے کیا فائدہ، ابھی عصر بعد فارغ ہے۔ ارے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے، عصر بعد جائیں گے تو سورج غروب ہونے تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، مغرب بعد جائیں گے تو فجر تک فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اتنی لمبی دعا ملے گی فرشتوں کی۔ یہ تربیت تھی۔ اور یہ کہا کرتے تھے بیٹا جنت میں جانا ہے۔ میں کہاں جانا ہے؟ یہ کہا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لو تو مرنے کے بعد فوراً جنت ملے گی۔ یعنی اس طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ اب تک وہ ہمیں یاد ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے پر بچوں کی تربیت اور بچیوں کی تربیت ضروری ہے۔ بہت محبت بھی نہ کریں بچوں کے ساتھ اور بہت نفرت بھی نہ کریں، درمیانے رکھیں بچوں کو۔ زیادہ آپ کے پاس پیسے بھی نہ دکھاویں کہ اب جیب میں سے پیسے بھی زیادہ نہ نکالیں،
عام طور سے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو نظر لگتی ہے ماں باپ کی، کسی اور کی نظر نہیں لگتی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، یہ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے. یہ جملے نہ کہیں. اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے بچیاں ہیں، جس کے بھی ہیں، اللہ ان سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. یہ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں. پڑھیے میرے ساتھ: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ، 2 مرتبہ دعا مانگے، اور علماء سے دعا کروائیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے علماء کی دعا سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ خود دعا کریں اور مایوس نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.